بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد انسان کی اندر ایک صفت اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ اگر اس کو شریعت کی لگام ڈل جائے تو وہ صفت جو ہے وہ انسان کے اوصاف میں سے بن جاتی ہے، نہیں تو وہ اخلاق رذیلہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ انسان کا جو غصہ اور شہوت ہے اور حرص کا ترک کرنا ہے، یہ مردوں کا کام ہے اور پیغمبرانہ سنت ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ غصہ اور شہوت مرد کو احوال کرتا ہے اور روح کو استقامت سے ہٹا دیتا ہے۔ کسی عاقل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ زندگی کے لیے سب سے مشکل امر کیا ہے؟ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے مشکل تر خدا کا غصہ ہے کہ اس سے دوزخ بھی ہماری طرح لرزتا ہے۔ تو اس عاقل نے کہا کہ خدا کے غصے سے امان اور حفاظت کی کیا تدبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے غصہ کو پی جانا اور اس کی مخلوق یعنی مخلوق خدا پر نافذ نہ کرنا۔ یہ بات کو دوبارہ سن لیجئے کہ کسی بندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ زندگی کے لیے سب سے مشکل امر کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے مشکل تر اللہ رب العزت کا غصہ ہے کہ اس سے دوزخ بھی تھر تھر کانپتی ہے، ہماری طرح لرزتی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اللہ رب العزت کے غصے سے کیسے امان حاصل ہو، حفاظت کیسے حاصل ہو؟ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے غصے کو پی جانا اور اللہ رب العزت کی مخلوق کے اوپر اس غصے کو ظاہر نہ کرنا، یہ اللہ رب العزت سے غصے سے پناہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ ترک غصہ سے مراد یہاں وہ غصہ ہے جو اپنے نفس اور اپنے حقوق کے لیے ہو، لیکن دین کے لیے غصہ کی جہاں ضرورت ہو وہاں غصہ نہ کرنا گناہ ہوگا۔ جیسے دین کی بات ہے، کوئی شعار دینیہ کا مذاق اڑائے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مذاق اڑائے اور وہاں پہ انسان کو غصہ نہ آئے، تو یہ گناہ کی بات ہے، اور ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کسی شیخ کامل کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ اہل علم بھی نفسانی غصہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو واضح رہے کہ عمل کے لیے علم محض کافی نہیں ہوتا، علم حاصل کرنے کے بعد کسی اہل اللہ کی صحبت میں جانا بہت ضروری ہے۔
چنانچہ ہمارے مشائخ کی تاریخ پڑھیں تو یا تو انہوں نے جب سے علم حاصل کرنا شروع کیا تو مشائخ کی صحبت میں رہے، یا علم حاصل کرنے کے بعد کسی شیخ کی صحبت میں آئے اور اپنے نفس کی اصلاح کروائی، اور وہ بڑے تب ہی بنے، دنیا نے ان کو پہچانا تب ہی کہ وہ جب کسی اللہ والے کے قدموں میں آئے، اپنے نفس کو پامال کروایا۔ دوسری چیز ہے ظلم۔ کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر ظلم کرتا ہے اور اپنے لیے عذاب اور رسوائی کا کنواں کھودتا ہے۔ ظالموں کا ظلم خود ظالم کے لیے تاریک کنواں بن جاتا ہے۔ اسی طرح علماء دین فرماتے ہیں اگر کمزور مظلوم ظلم سے تنگ آ کر زمین میں امان تلاش کرتا ہے تو آسمان پر ملائک میں غلغلہ مچ جاتا ہے، غلبہ ترحم اور درد سے۔ یہاں پہ شیطان یا نفس دماغ میں ایک سوال یہ پیدا کرتا ہے، اس سوال کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کرتے ہیں۔ ایک بات یہ آپ کو بتا دوں، پھر اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ اگر مظلوم آہ و نالہ کرتا ہے تو آسمان بھی اس کے ساتھ روتا ہے، اگر مظلوم روتا ہے تو آسمان بھی اس کی مدد کے لیے حق تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے۔ جب تک کسی قوم نے کسی اللہ والے کا دل نہیں دکھایا اس وقت تک حق تعالیٰ نے اس قوم کو رسوا نہیں کیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت دنیا میں شدید مظالم مسلمانوں پہ ڈھائے جا رہے ہیں، تو اس میں سے پہلی چیز تو ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم لوگ مسلمان بحیثیت مسلمان بھی مادی ترقی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگ گئے، اور ہم نے اپنا مقصد زندگی دولت کمانا، بچے پیدا کرنا، عیاشی کرنا بنا لیا۔ ایک اس کا رخ یہ ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص فوت ہونے لگتا ہے تو اس وقت تکلیف کے آثار بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مختلف مقامات پر جسم میں درد ہوتا ہے اور روح نکل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ تو جب کوئی چیز اپنے مرنے کے قریب ہو تو اس وقت یہ سب چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ تیسری چیز بات اس میں یہ ہے کہ مومن کو اللہ رب العزت اس امت کو خاص طور پہ یہ مہربانی اللہ تعالیٰ کی حاصل ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے گناہ دنیا میں ہی معاف کر دیں گے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انہی تکالیف کے سہتے ہوئے یا برداشت کرتے ہوئے یا صبر کرتے ہوئے انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور جب قیامت کے دن اس کو نامہ اعمال دکھایا جائے گا تو بہت بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ دنیا میں ہی سزا بھگت چکا ہوگا۔
تو اللہ رب العزت کا اس امت کے اوپر، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر خاص فضل ہے، خاص مہربانی ہے۔ اگر ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے نہ ہوتے تو اس سے پہلے کی امتوں پہ کتنے عذاب آئے وہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں قرآن مجید میں۔ آگ کا عذاب آیا، پتھروں کی بارش ہوئی، چیخ کا عذاب ہے، طوفان، بارش ہے، طوفان ہے، تو کتنی ہی قسم کے عذاب آئے۔ چہرے مسح ہو گئے، شکل ہی تبدیل کر دی، جانوروں کی شکل بنا دی گئی۔ جبکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو گناہ بنی اسرائیل نے کیے وہ گناہ یہ امت بھی کرے گی، تو اگر وہ گناہ کرے گی تو اسی حساب سے جو سزائیں ان کو ملیں تو پھر وہ سزائیں اس امت کو بھی ملتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے پہ خاص فضل کر دیا، اور اللہ رب العزت کی مہربانی سے، ان کے لطف و احسان سے، ان کی عطا سے اس امت کو بخشش عطا ہو گئی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے رویا کرتے تھے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کو زندہ رکھا، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونے والے اور اللہ تعالیٰ سے مخلوق کی خطاؤں کی معافی مانگنے والے عطا کر دیے، جو قدم قدم پر اللہ رب العزت سے اللہ کی مخلوق کی معافی مانگتے ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دیں۔ اور یہ ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل سے اس چیز کو پہچانا اور اپنی زندگیاں لگا دیں، تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے پر آنے سے پہلے ٹل جاتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پر چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ تو ہمارے گناہ بہت شدید ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیں۔ اور اگر ہم اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے اللہ کا نام تھوڑی دیر کے لیے لے لیتے ہیں تو یقین مانیں کہ یہ اس مالک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہم اپنے سارے دن کے کرتوتوں کو دیکھیں، رمضان کے اندر بھی اپنی حالت کو دیکھیں، تو اگر کوئی انسان کو پتہ لگ جائے تو وہ دوسرے انسان کو چھوڑے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی والی زندگی عطا فرمائے۔ اب ہماری اس مجلس کا دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ مبارک سنتیں اور ان کا بیان ہے کہ
کسی کام کی ابتدا میں کوئی اچھا نام سنو یا خوشخبری سنو تو اس کو اپنے مقصد کے لیے نیک فعل سمجھنا سنت ہے اور اس سے خوش ہونا سنت ہے۔ اپنے کام کے شروع میں کوئی ناخوشگوار واقعہ اپنے لیے بدفعلی سمجھنا گناہ ہے اور سخت منع ہے۔ کسی کام کے شروع میں اچھا نام سننا اور خوشخبری سننا اس چیز کو اپنے لیے نیک فعل سمجھنا سنت ہے، لیکن کسی کام کے شروع میں ناخوشگوار واقعہ اپنے لیے بدفعلی سمجھنا اور گناہ ہے اور سخت منع ہے۔ جیسے راہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہیں ہوگا، یا ایسے سوچنا کہ کوا بولا یا الو بولا، تو اس کو بدفعلی لینا سخت نادانی ہے۔ یہ غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے۔ پہلے زمانے میں تو کالی بلی رستہ کاٹتی تھی تو لوگ اس کو کہتے تھے کہ بھئی کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے، بدفعلی سمجھتے تھے نا۔ تو لیکن اس زمانہ میں جب کالی بلی رستہ کاٹتی ہے تو بلی جا کے شکر ادا کرتی ہے کہ میں انسان کے سامنے سے گزر کے آ گئی، بچ کے آ گئی، زندہ آ گئی، اس نے مجھے مارا نہیں، جوتا نہیں مارا، پتھر نہیں اٹھا کے مارا، یہ میرے پہ وہ شکر کرتی ہوگی۔ اس زمانے میں کوئی انسان کسی انسان کا رستہ کاٹ لے تو یہ زیادہ خطرناک بات نظر آتی ہے۔ جانور تو انسان کے آگے سے گزر جائیں اور اپنے آپ کو بچ جائیں، وہ تو شکر ادا کرتے ہوں گے۔ بیٹھے بیٹھے ہیں، کوئی جانور جا رہا ہے اس کو پتھر مار دیں گے، کچھ ہے، بھئی اللہ کی مخلوق ہیں، ان پہ رحم کیا جائے۔ اور جس نیت سے آپ جو نیکی کا کام کریں گے تو اس میں نیت کرنے پہ ثواب ملے گا۔ اگر آپ اللہ کی مخلوق کو یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت میں اس کو اس لیے چھوڑتا ہوں کہ جو کسی پہ رحم کرتا ہے تو اس پہ رحم کیا جاتا ہے، میں آپ سے آپ کے رحم کی امید کرتا ہوں، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہوں، تو جب تک نیت نہیں کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ پھر ہے خلاف شرع تعویذ گنڈے اور ٹونے ٹوٹکے نہ کیے جائیں۔ ایسے تعویذ گنڈے جس کے اندر الٹی سیدھی چیزیں لکھی ہوئی ہوں، زہرہ، مشتری، اشتری، زحل وغیرہ کا نام لکھا ہوا ہو، دائیں گھر میں بائیں گھر میں، یہ چیزیں لکھ کے اور کسی کو تعویذ بنا کے دے دینا، یا اسی طرح کے جو بھی مختلف الفاظ ہیں وہ استعمال کر کے، تو یہ سب ناجائز اس میں آئیں گے۔ ہاں، اگر آپ قرآن مجید کی آیت یا اس کا کوئی تعویذ بناتے ہیں، جیسے بعض حضرات منزل کی آیات کا تعویذ بنا کر دیتے ہیں، تو وہ سب چیزیں جائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے غمگین ہوتے تو کسی کام کے لیے غمگین ہوتے تو اپنی داڑھی مبارکہ کو ہاتھ میں لے لیتے تھے اور اس کو دیکھتے تھے۔ تو اب جن لوگوں کی داڑھی نہیں ہے وہ اس سنت پہ کیسے عمل کریں گے؟ داڑھی تو ہے لیکن خط بنوایا ہوا ہے، پوری داڑھی آنے ہی نہیں دیتے۔ دعوے جو ہیں وہ عشق کے ہیں، ولایت کبریٰ کے مقام کے ہیں،
اس طرح جب کوئی دشواری پیش آتی تو سر آسمان کی طرف لے جاتے اور یہ کلمات فرماتے: سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے متعلق کوئی بری بات معلوم ہوتی تو یوں نہ فرماتے کہ فلاں کو کیا ہو گیا، ایسا ایسا کرتا ہے، بلکہ یوں فرماتے: لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ہیں جو مختلف موقعوں پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، ان کا اہتمام کرنا۔ ماہ رمضان کی کچھ سنتیں ہیں، وہ عاجز آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ کے آتے ہی تمام قیدیوں کو رہا فرما دیتے۔ تو بھئی اگر آپ لوگ قیدیوں کو رہا نہیں فرما سکتے اور اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، تو یہ اس عاجز کا مشورہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ رقم اتنی ہے کہ آپ کو اس سے نقصان نہیں ہوتا بہت، تو اللہ کے لیے اس کو آسانی دے دیں، معاف کر دیں۔ ہر سائل کو کچھ نہ کچھ عطا فرماتے، چاند دیکھنے کی کوشش فرماتے اور لوگوں کو بھی ترغیب دیتے، خوشی اور مسرت کا ماحول بناتے۔ شعبان کی تاریخیں خصوصی طور پر یاد فرماتے تھے اور رمضان شریف کی آمد کے لیے تاریخیں گنتے رہتے۔ سحری تناول فرماتے اور سحری کی ترغیب فرماتے اور فرماتے کہ سحری کھاؤ، فَإِنَّ فِي سَحُورٍ برکۃ۔ سحری کا وقت رات کا آخری چھٹا حصہ ہے، مثلا طلوع آفتاب سے صبح صادق۔ تو بہرحال جو فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 15-20 منٹ پہلے تک اذان سے سحری کر کے اور منہ ہاتھ دھو کے دانت صاف کر کے فارغ ہو جانا چاہیے، کیونکہ نئی تحقیق کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے، رمضان میں کرونا وائرس سے بھی لوگ مر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی بے ہوش ہو رہے ہیں جو دانت نہیں صاف کرتے اور منہ پہ ماسک لگا لیتے ہیں، تو وہ اپنے ہی منہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں دانت ضرور صاف کریں۔ روزہ کی نیت رات سے کرنا افضل ہے، اور کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرے۔ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے لاکھوں قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب خیر و برکت عطا فرمائے، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر محبت کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، ہماری اس مجلس کی تیسری چیز جو قرآن مجید کا تیسرے سپارے کا آج تو ہے 19واں سپارہ، تو 19ویں سپارے کی خلاصہ بیان کر دیتا ہے یہ عاجز آپ لوگوں کے سامنے۔ اس سپارے میں 3 حصے ہیں۔ سورہ فرقان کا بقیہ حصہ ہے، سورہ شعراء ہے مکمل، اور سورہ نمل ہے اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ فرقان کے بقیہ حصے میں 4 باتیں ہیں: قیامت، توحید یعنی آسمان زمین اور رات دن کا خالق اللہ ہی ہے، رسالت، نبی کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا،
عباد الرحمن کی صفات: عاجزی سے چلنا، جاہلوں سے اعراض کرنا، راتوں کو عبادت کرنا، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا، خرچ کرنے میں اعتدال، نہ فضول خرچی نہ بخل، شرک سے اجتناب، قتل نہ حق سے بچنا، زنا اور بدکاری سے پرہیز، جھوٹی گواہی سے احتراز، بری مجالس سے پہلو تہی، کتاب اللہ سے متاثر ہونا، نیک بیوی بچوں کی دعا اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہتدی بنا دیں۔ سورہ شعراء میں 3 باتیں ہیں، 7 انبیاء اکرام کے قصے ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ پھر قرآن مجید کی حقانیت ہے کہ اسے اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، اور روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر لوگوں کو ڈرانے، متنبع کرنے کے لیے واضح عربی زبان میں اتارا گیا ہے۔ شعراء کی مذمت کہ ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں، یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ البتہ وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ پھر سورہ نمل کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں ہیں: قرآن مجید کی عظمت، 5 انبیاء اکرام کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور بالخصوص واقعہ نمل، ہدہد اور واقعہ ملکہ سبا۔ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ختمہ شریفہ پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نعم المولا و نعم النصیر، غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. درشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ذو فضل علی المؤمنین. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ولی المؤمنین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں.
حمد کل ہے رب کی ذات کبریا کے واسطے، اور درود و نعت مولا مجتبی کے واسطے۔ یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے فضل کر ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کے واسطے۔ حضرت صدیق اکبر تھے خلیفہ رسول، نور نسبت کر عطا اس با وفا کے واسطے۔ حضرت سلیمان فارس ہوئے شامل اہل بیت، عشق دے مجھے اپنا اس باحیا کے واسطے۔ پیران پیراں شیخ دوراں خواجہ حضرت نقش بند، نقش اس میں ذات دل پر ہو خدا کے واسطے۔ اللہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رازداں مجھ کو بنا شاہ اولیاء کے واسطے۔ حضرت خواجہ مجدد الفثانی اہل دل منور کر میرا اس دل باصفا کے واسطے۔ عروۃ الوثقی خواجہ محمد معصوم با کمال، ہو کمال ہم کو عطا اس حق نما کے واسطے۔ شاہ تاج اولیاء فضل علی مسکین پوری، فضل تیرا ہم پہ ہو اس باصفا کے واسطے۔ خواجہ عبد المالک صدیقی امام الاولیاء، بخش دے ہم سب کو تو اس رہنما کے واسطے۔ مرکز توحید سے پاتے ہیں فیض حضرت حبیب، نقش دوئی کا مٹے با خدا کے واسطے۔ حضرت ذوالفقار احمد طالب وصل حبیب، وصل اپنا کر عطا سب اولیاء کے واسطے۔ یا الہی کر قبول ان ناموں کی برکت سے ہر جائز دعا، یا رب اپنی رحمت بے انتہا کے واسطے۔ دل میرا رکھ دائماً ذاکراً بذکر اسم ذات، اے خدا جملہ مقدس اصفیاء کے واسطے۔ خاتمہ بالخیر ہو، ہماری خطائیں معاف کر، اپنی رحمانی رحیمی اور عطا کے واسطے۔ ہو منور قبر میری اور دے مجھ کو نجات، اے خدا حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے رب کریم، اے غفور الرحیم، اے کل کائنات کے خالق اور مالک، اے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رؤوف یا رحیم، یا رؤوف یا رحیم، یا رؤوف یا رحیم. اے رب کریم، ہمیں معاف فرما دیجئے. اے رب کریم، ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے. اے رب کریم، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجئے. اے میرے مالک، ہمیں دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا، یا اللہ اس کو پورا کرنے والا بنا دیجئے. اے رب کریم، جو گناہ ہم نے کر دیے، دن میں کیے، ان کو بھی معاف کر دیجئے. یا اللہ، جو گناہ راتوں میں کیے ان کو بھی معاف فرما دیجئے. اے رب کریم، جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف کر دیجئے. اے غفور الرحیم، جو بھول گئے ان کو بھی معاف کر دیجئے. اے رب کریم، جن جگہوں پہ کیے، جن لوگوں کے ساتھ کیے، یا اللہ سب چیزوں کو معاف فرما دیجئے. اے رب کریم، ہمارے سیئات کو حسنات میں بدل دیجئے. اے میرے مالک، ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے. اے رب کریم، ہمیں شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ، ہمیں مکروہات شریعہ کو، تمام مکروہات شریعہ کو مکروہات طبیعیہ بنا دیجئے. اے رب کریم، ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرمائیے. ہر قسم کے اخلاق رذیلہ سے یا اللہ ہمیں ہماری جان چھڑوا دیجئے. اے رب کریم، ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے. اے رب کریم، ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے میرے مالک، ہمارے دلوں کو اپنی ذکر سے جاری فرما دیجئے. اے رب کریم، ہمیں وقوف قلبی کی نعمت عطا فرما دیجئے. اے رب کریم، ہمیں ذکر قلبی کی نعمت بھی عطا فرما دیجئے. اے میرے مالک، ہمارا آپ کے سامنے اکٹھے ہونا محض آپ کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے ہے. یا اللہ، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی تمام نعمتیں اور رحمتیں عافیت سے عطا فرما کے لوٹائیے. اے رب کریم، جو ہمارے لیے ضروری ہیں، اے رب کریم ان کو عافیت سے عطا فرمائیے. اے میرے مالک، ہمارا گناہ گار ہونا، یا اللہ یہ ہمارے بشر ہونے کی نشانی ہے. یا اے رب کریم، ہمیں تو بار بار توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے رب کریم، ہمیں گناہ پہ جمنے نہ دیجیے. اے پیارے اللہ، ہمارے سے اگر غلطی کوتاہی ہو جائے تو یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم بار بار معافی مانگیں گے. اے رب کریم، ہمیں معاف فرما دیجیے. اے رب کریم، ہم تو خطا کے پتلے ہیں. اے رب کریم، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے سے توبہ کی توفیق نہ چھینیے گا. اے رب کریم، بار بار خطائیں ہوں گی، بار بار معاف فرما دیجیے گا. اے میرے اللہ، ہم سے اپنے در کے بنائے رکھیے. یا اللہ، در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لیجیے. اے میرے مالک، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرمائیے. یا اللہ، سب کی مشکلات کو دور فرمائیے. اے رب کریم، گھر بار میں، بیوی بچوں میں، کام کاج کے حوالے سے یا اللہ جو بھی پریشانیاں ہیں، اے رب کریم ان سب کو دور فرمائیے. اے رب کریم، ہمارے ایک بھائی کے گھر میں کچھ مسائل ہیں، ان کی بہن کے لیے یا اللہ رشتے کی ضرورت ہے. اے رب کریم، عافیت کے ساتھ نیک قدردان لوگوں کا ساتھ عطا فرمائیے. اے رب کریم، جن گھروں میں بچہ ہونے والا ہے ان کو زچہ اور بچہ دونوں کو عافیت اور حفاظت عطا فرمائیے. یا اللہ، ماں باپ کو نیک اولاد عطا فرمائیے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کو نیکوکار بنائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے.
اے رب کریم جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، جو کسی بھی قسم کی جلدی بیماری میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کو اپنے فضل سے شفا عطا فرمائیے، اور پھر ان کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے، نیکوکار بندوں میں شامل فرمائیے۔ اے رب کریم اس رمضان میں سب کی بخشش فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجیے جن کی آپ رمضان المبارک میں بخشش فرماتے ہیں۔ یا اللہ جہاں آپ اتنے لوگوں کو بخشیں گے اے رب کریم ان لوگوں کے ساتھ مجھے بھی بخش دیجیے گا۔ اے رب کریم ہم آپ کے فضل سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہم اس درجے کی عبادت نہیں کر سکتے، یا اللہ ہمارے روزے اس درجے کے نہیں ہیں۔ اے رب کریم جو ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں اے پیارے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے، اور میرے مالک ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے رب کریم ہمیں اور ہمارے دوستوں کو اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنا دیجیے۔ اے رب کریم ہمیں اور ہمارے تمام دوستوں کو یا اللہ اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم بڑوں کا باادب بنا دیجیے، مشائخ کا ادب عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہمیں ہمارے حضرت دامت برکاتہم کی زندگی میں برکت عطا فرمائیے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ان کی جان و مال اور عزت آبرو میں برکت عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ان کے فیض میں برکت عطا فرمائیے، یا اللہ قدم قدم پر اپنی برکتیں شامل حال فرمائیے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ اے میرے مالک ہمارے والدین کی عزیز اقارب مشائخ جو دنیا سے فوت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے رب کریم جن کی آپ نے مغفرت فرما دی ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں یا اللہ عافیت کے ساتھ قرضوں کو ادا کرنے کی سبیل پیدا فرمائیے۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ اے رب کریم ذلت سے محفوظ فرما لیجیے، اور قلت سے بھی محفوظ فرما لیجیے، علت سے بھی محفوظ فرما لیجیے، برے وقت سے، بری گھڑی سے، برا چاہنے والوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اور ہمیں دوسروں کے لیے برا بننے سے حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم ہمارے شر سے دوسروں کو بچا لیجیے، اور ہماری خیر سے دوسروں کو عطا فرمائیے، اور رب کریم دوسری مخلوق کو کے شر سے ہمیں حفاظت عطا فرمائیے۔ اے پیارے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ اے رب کریم رمضان المبارک کا قیمتی وقت نکلا جا رہا ہے، اے رب کریم ہمارے لیے خیر و برکت کے فیصلے فرمائیے گا۔ اے رب کریم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیجیے گا۔ اے غفور الرحیم کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے گا، یا اللہ کسی ایک کو بھی اپنے در سے نہ دھتکاریے گا۔ اے رب کریم سب کو عافیت کے ساتھ شرف قبولیت عطا فرما دیجیے گا۔ اے میرے مالک سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجیے گا۔ جو لوگ اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں یا اللہ ان کے مستقبل کو روشن بنا لیجیے، اولاد کے دکھوں اور غموں سے حفاظت فرما لیجیے۔ اے رب کریم جو خیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ان خیروں میں حصہ عطا فرما دیجیے۔ جن شرور سے پناہ مانگی اے رب کریم ان شرور سے پناہ عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہمارے تمام علماء اور مشائخ کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے رب کریم وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم خصوصاً جو گھروں میں عورتیں ان حالات میں خدمت سر انجام دے رہی ہیں یا اللہ آپ ان کو بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ اے رب کریم دنیا کو بھی ان کی جنت بنائیے۔ اے رب کریم اس دنیا میں بھی ان کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائیے، اپنا قرب عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ان کے گھر بار کو خوشیاں عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہر قسم کی بیماری سے اور دکھ تکلیف سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔